نہیں ہے۔ جس ماں نے پال پوس کر، خفا نہ ہوئیے گا میری باتوں سے، جس ماں نے پال پوس کر تربیت کر کے پڑھا لکھا کر قابل بنایا، اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں شب جمعہ روز جمعہ اس کی قبر پہ چلے جائیں اور جا کر اسے فاتحہ ہدیہ کر کے آ جائیں، خاص طور پر اس کی قبر پر ہم جا کے قرآن پڑھ لیں۔ موت کی مجلس ہے بھائی، ذرا کچھ باتیں سن لیجیے گا۔ ہم قبر پہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو چپتی بھی باتیں کرتے ہیں، وہ جو بدعت اور شرک اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف بعض باتوں کو جانتے ہیں۔ میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں، زیادہ ان کے اوپر اپنا وقت خراب نہ کروں، کہ آپ جن کی تعلیمات کے مطابق فاتحہ پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں نا، وہ معتبر ہوں گے، مگر امام صادق سے زیادہ معتبر نہیں ہے۔ وہ ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ مولا علی سے زیادہ معتبر نہیں ہے۔ تم کسی کی بھی پیروی کر کے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دو، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہم مولا کائنات کی پیروی میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مولا علی سے فرمایا سیدہ زہرا نے، علی میری قبر پر قرآن پڑھنا۔ ممکن ہے ابھی کوئی کہہ دے مولانا فاتحہ کی بات کرتے پڑھتے آپ نے قرآن کہہ دیا۔ مولا علی سے فرمایا سیدہ نے، علی میری مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پہ فاتحہ پڑھنا، میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ تو قرآن کہا تھا نا مولا علی سے، تو قرآن اللہ اکبر، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ ایک حدیث نہیں ہے، سنی شیعہ متفق ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ دے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ آپ گئے ہیں مثال کے طور پہ 10 منٹ کے لیے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھنے کا ثواب مرحوما کو اور اپنے مرنے والے کو آپ پہنچا کر، اس سے زیادہ اس کا حق ہے ہمارے سے زیادہ حق۔ کیوں نبی کی زوجاؤں کو ماں بنایا؟ تاکہ ادب رہے، احترام رہے، نبی کی نسبت ہے بھائی، نبی سے منسوب ہیں، تم نبی کی خاطر احترام کرو، نبی کی خاطر خاموش رہ جاؤ۔ مجھے تو تعجب ہے اپنے قبیلے کے بعض لوگوں پر کہ نبی کی 11 زوجاؤں میں صرف 2 زوجائیں تو ہیں جن کے لیے قرآن میں اچھے الفاظ نہیں آئے، لیکن 9 زوجاؤں کی تو خدمات روشن ہیں۔ تو ہمیں نبی کی 9 زوجاؤں کو تو یاد کرنا چاہیے، کیا کیا قربانیاں ہیں ان بیویوں کی۔ جائے کوئی پلٹے اس دور میں جس دور میں کلمہ پڑھنا گردن اڑوانے کے برابر تھا، صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا سزا یہ تھی کہ کپڑے اتار کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا ہاتھ پیر باندھ کے۔ وہ دور جس دور میں جناب خدیجہ نے مولا نبی کا ساتھ دیا، وہ دور جس دور میں بی بی ام حبیبہ نے نبی کا ساتھ دیا، جناب ماریہ قبطیہ نے نبی کا ساتھ دیا، جناب زینب بنت جہش نے نبی کا ساتھ دیا۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، توجہ چاہوں گا، مثال ہدیہ کر رہا ہوں، یزید کی پھوپھی، کوئی کم بات ہے کہ کس قبیلے سے اور کس سوچ سے تعلق ہوگا، مگر جب نبی کے گھر میں حضرت ام حبیبہ کی زندگی میں ابو سفیان داخل ہوئے نا، نبی نہیں تھے گھر میں، بیٹی کے پاس آئے تو دور سے آواز لگا کے کہا خبردار نبی کے بستر پہ نہ بیٹھیے گا، یہ ہر ایک کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جگر چاہیے یہ بات کرنے کے لیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج بڑے آرام سے میں مائک پر خطاب کر رہا ہوں، اس دور کے مجاہدوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو پریشانیوں کا دور تھا۔ ان بیبیوں نے کم کام نہیں کیا ہے، کم خدمت نہیں کی ہے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب تیاری ہو رہی تھی مولا علی کے خلاف جانے میں، تو اس وقت نبی کی 6 زوجائیں زندہ تھیں۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ نبی کی 6 زوجائیں زندہ تھیں اس وقت، سوائے ایک بیوی کے 5 بیویوں نے ایک ایک کو جا کر پیغام بھیجا، خبردار کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ اس علی سے لڑنے جا رہے ہو کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارا مولا علی ہے، میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کا ولی علی ہے، خبردار۔ حضرت ام سلمہ نے تو کیا تاریخی جملہ کہا ہے جب بعض اصحاب کو معلوم ہوا کہ بی بی ناراض ہیں علی کے خلاف جانے والوں پر، تو وہ جو جانا چاہ رہے تھے وہ چلے گئے۔ بی بی کا پردہ گرا ہوا تھا، پیغام دیا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے حضرت ام سلمہ سے۔ بی نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ کہ ہم ایسے جا رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں۔ بی بی ام سلمہ کا بڑا تاریخی جملہ فرماتی ہیں تمہارے پاس علی سے زیادہ کوئی بہتر ہے؟ تمہارے پاس علی سے زیادہ کوئی بہتر ہے تم جس کے خلاف لڑنے جا رہے ہو؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ تم قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کم باتیں سے لوگ واپس ہو۔ ازواجہ امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی اور مومنین کی مائیں۔ ان ماؤں کے بارے میں اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ بہت لمبی تمہید ہو گئی، مجھے معاف کریں گے۔ یا نساء نبی، دقت چاہوں گا، سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 32۔ یا نساء نبی، اے نبی کی زوجاؤں۔ مجلسی مجمع، کوئی مجھے روک سکتا ہے کہ مولانا ترجمہ سیدھا کیجئے؟ یہاں نساء کا لفظ ہے اور آپ نے ترجمہ کیا ہے زوجہ، اس لیے کہ قرآن میں یا ازواج النبی بھی کہا گیا ہے، نبی کی زوجاؤں سے بھی بات ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
آگے آ جائیے. میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا کہاں ہیں. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آلہ. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اس سے اچھی صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ علمی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. طالب علم ہوں, اپنے کوئی علمی مقام کا قائل نہیں ہوں. یا نساء النبی, ماں کی مجلس. یا نساء النبی, اے نبی کی زوجاؤں. کیوں ترجمہ کیا ہے میں نے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں, کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے, قرآن کا طالب علم پوچھ سکتا ہے کہ آپ ترجمہ کریں زوجہ, اے نبی کی زوجاؤں. یہ نساء کا ترجمہ تو زوجہ نہیں ہوگا, نساء کا ترجمہ تو عورتیں ہوگا. اے نبی کی عورتوں, اس میں بیٹیاں بھی آ جائیں گی, بہنیں بھی آ جائیں گی, پھوپھیاں بھی آ جائیں گی, کنیزیں بھی آ جائیں گی. یا نساء النبی, اے نبی کی زوجاؤں. ترجمہ کیوں؟ میں جواب یہ دوں گا کہ بعد والی آیت میں بعد میں آنے والے الفاظ قرینہ ہے کہ یہاں نساء سے مراد ہر عورت نہیں ہے بلکہ نبی کی زوجہ ہیں. اور آپ کسی بھی میرے محترم معظم سنی عالم دین کا ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے, انہوں نے یہی ترجمہ. کسی بھی شیعہ عالم دین کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہی ترجمہ کیا. یا نساء النبی, اے نبی کی زوجاؤں. تو نساء کا ترجمہ زوجہ کیوں کیا؟ کیونکہ بعد میں قرینہ موجود ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پہلی شرط, عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, یہ مشروط ہے. اے نبی کے زوجاؤ, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ حکم اور فضیلت مشروط ہے 5 چیزوں سے جو بعد میں آ رہی ہیں. 5 کام کرنے پڑیں گے, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. 5 کام کرتی ہو اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. 5 محنتیں اٹھاتی ہو, زحمتیں اٹھاتی ہو, اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی کوئی بھی اگر عام آدمیوں کی طرح نہ ہو تو اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے, تب اللہ فضیلت دیتا ہے. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے کہ اس کو بغیر محنت کے کچھ دے دے. تمہیں مقام ملے گا, یہ کام کرنا پڑے گا. وہ کون سے کام ہے جو تمہیں کرنا پڑیں گے؟ سب سے پہلا کام, ان اتقیتن, تقوی اختیار کرو. متقی ہونا تمہاری فضیلت کا سبب ہے. پہلا کام, ان اتقیتن, اگر تم متقی ہو تو لستن کأحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں. مشروط ہو گیا تقوی کے ساتھ. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں, نبی کی زوجائیں متقی ہو جائیں تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. اور جو علی امیر المومنین امام المتقین ہو وہ ہم جیسا ہے. وہ نبی کہ جنہوں نے علی کو زبان دی ہے تو علی خطبہ حمام سنا رہے ہیں, متقین کے مولا بنتے نظر آ رہے ہیں. تو تقوی عام رہنے نہیں دیتا, تقوی خاص بنا دیتا ہے. دقت چاہوں گا, مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. یہ اتقاکم کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے, اس کا میں انکار نہیں کر سکتا, میری پکڑائی ہو جائے گی. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. مگر اس کا ایک اور ترجمہ بھی تو ہو سکتا ہے جو صحیح بھی ہو. تقوی جہاں پرہیزگاری کے معنی میں ہے, وہاں تقوی تقیہ کے معنی میں بھی. تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تقیہ کر کے دکھا سکتا ہو. اور سب سے زیادہ تقیہ اگر کسی نے کیا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے. زوجہ پر گرانے والا دروازہ, گرنے والا دروازہ. بی بی کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے مگر علی مشورہ دے رہے ہیں, جنگوں میں مشورہ دے رہے ہیں, تحریریں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں, دربار میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. علی کو بلاؤ, علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور علی آئیں گے اس لیے کہ علی کے نزدیک اللہ کا دین عزیز ہے, چاہے علی کے بچے ذبح ہو جائے. اس سے بڑھ کر تقوی کیا ہوگا اور اس سے بڑھ کر تقیہ کیا ہوگا؟ مجھے اندازہ ہے کہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے, اور وہ غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مولا تقیہ کرتے تھے, میں تو تقیہ نہیں کرتا. بھائی تو پہلے تم نے تقیہ کو سمجھا نہیں. تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے, تقیہ حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں. تقیہ مقابل کی اہلیت کو دیکھ کر بات کرنے کو کہتے ہیں. تقیہ سامنے والے کی صلاحیت کے مطابق بولنے کو کہتے ہیں. سامنے والا جتنا قابل ہوگا اس کے مطابق بات کرنا تقیہ ہے. توجہ ہے, 4 سال پہلے اسی مسجد کے صحن میں نے ایک جملہ کہا تھا, بستر پر نبی نہیں ہے, علی کو لٹا کر اللہ انتظام کر رہے ہیں. غار میں نبی ہے, مکڑی کا جالا تنوا کر اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے. تو اللہ تقیہ نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تقیہ کرے تو عین حکمت, اور میں تقیہ کروں تو کہیں یہ بزدلی. تقیہ بزدلی نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کا بڑا حسین جملہ ہے, فرماتے تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہی نہیں ہے, بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تقیہ سننے والے کا مسئلہ ہے. سامنے والا جتنا قابل ہو اتنی بات کرو. لہذا مولا نبی فرماتے نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں.
عقلوں سے مطابق بات کرتے ہیں، سامنے والے کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات تقیہ کرتے ہیں، بھائی سب سے زیادہ تقیہ تو تم کرتے ہو اگر یہ والی مطلب میں لیا جائے۔ میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا خان صاحب، بات آ گئی 3 طلاقوں کی کہ ایک مجلس میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے طلاق دی طلاق دی تو یہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، کیونکہ مجلس ایک ہے۔ مجلس بدل جائے دوسرے دن پھر یہی جملہ بول دیں تو یہ دوسری طلاق ہوگی، 4 دن بعد پھر یہی 3 دفعہ کہہ دیں تو پھر یہ تیسری طلاق ہوگی۔ تو 3 دفعہ ایک نشست میں بولنا 3 دفعہ شمار نہیں ہوگا، وہ 1 دفعہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ فقہ جعفریہ کا بھی ہے اور دیوبندی برادران بھی اس بات تک پہنچے، تو گفتگو تھی تو وہ مفتی صاحب وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے جب آن ایئر ہو رہا تھا پروگرام تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ ان کا نہ مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس ہو یا 2 مجلسیں یا 3 دفعہ کہہ دیا تو 3 طلاقیں ہو گئی، اب حلالے کی ضرورت ہے، اب محلل کی ضرورت۔ وقفہ ہوا تو میں نے ان کو دلائل دینا شروع کیا، کہنے لگے مولانا یہ دلائل مجھے سب پتہ ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہے مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیں۔ وقت میرے پاس کم ہوتا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد، سب سے پہلی شرط ان اتقیتم، دوسری شرط وقلنا قولا معروفا، سیدھی اور سچی بات کرو، روشن اور واضح بات کرو، اپنی بات میں مضبوطی لے کر آؤ۔ اپنی بات میں مضبوطی لانا انسان کی فضیلت بڑھا دیتا ہے۔ ہلکی بات کرنے والا خود ہلکا ہوتا ہے، غیر معیاری ہوتا ہے، اس لیے ہلکی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سنگین گفتگو کرنے والا اپنے بڑے پن کی نشانی دے رہا ہوتا ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر ارشاد ہوا وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا شرط ہے تمہارے افضل ہونے پر، تمہارے ماں ہونے پر، تمہارے عام عورتوں کی طرح نہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائی کرو۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شرط ہے تمہاری افضلیت کے لیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھر میں رہنا، خبردار گھر سے باہر نہ جانا۔ نبی کی زوجاؤں میں اکثر زوجاؤں نے اس آیت پر ایسا عمل کیا کہ حتیٰ برابر والے گھر میں نہیں گئیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں رہنا۔ کیا دل نہیں تھا ان کا؟ کیا آرزویں نہیں تھی ان کی؟ کیا نفس نہیں تھا ان کے ہاں؟ کیا خواہشات نہیں تھی ان کے ہاں؟ لیکن نہیں، نبی سے منسوب ہو گئی ہیں تو اپنے من کو مارنا پڑے گا، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی، اپنے احساسات اور جذبات کو مٹانا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ عنوان ہے کہ علی کے چاہنے والے اور حسین کے ماتمدار 85 کام کر سکتے ہیں مگر نہیں کرو، اس لیے کہ تمہارے ماتھے پہ حسین لکھا ہوا ہے، تمہارے سینے پر ماتم کا نشان لگا ہوا ہے۔ 85 کام حسین کے چاہنے والے کر سکتے ہیں جیسے سب کر رہے ہیں، مگر نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری نسبت حسین کے ساتھ، ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ۔ روڈ پہ چلتا ہوا حسینی بتا دیتا ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے، جبکہ اس نے پکار کر نہیں کہا کہ میں حسینی ہوں۔ اس کی چال بتا دیتی ہے، اس کا رویہ بتا دیتا ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہے، اس کا انداز گفتگو بتا دیتا ہے۔